بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی الاعلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقیٰ والنقیٰ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الجزاء۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ تاریخ اسلام نے آج کا دن باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شہادت کے دلگداز تذکروں سے معروف اور معتبر ہے۔ حضرت امام حسن شہزادہ گلگوں کبا آپ کہتے ہیں کہ میرے بابا اس روز بوقت تہجد آپ نے سب گھر والوں کو بیدار کیا اور مجھے بطور خاص اس امر کی تلقین کی کہ بیٹا تمام گھر والوں کو بیدار کرو کہ آج شب جمعہ اور آنے والا روز 17 رمضان یعنی یوم بدر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا بیٹا رات آپ کے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہوئے، میں نے ان سے امت کی بے اعتنائی کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی دعا کرو اللہ تمہیں ان سے بہتر معیت اور ان کو تجھ سے بدتر حکمران عطا کرے۔ اور یہ کہتے ہوئے نباہ کی آواز اذان کی کان میں پڑی اور آپ اپنی اقامت گاہ سے جامع مسجد کوفہ کی طرف یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ ایھا الناس الصلاۃ خیر من النوم، لوگو نماز نماز۔ کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے تو ابن ملجم نے زہر سے بھجی ہوئی تلوار سے وار کیا اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مصلی امامت اور فرش زمین پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے بابا جان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور مجھے آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے مناظر میری نظروں میں اترنے لگے اور میں نے عرض کی بابا مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا قرآن سے بڑھ کر کوئی وصیت اور نصیحت نہیں ہے اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، اور یہی تمہارے نانا نے مجھے دنیا سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی۔ شہزادوں نے عرض کی امیر المومنین قرآن پاک 6000 سے زائد آیات پہ پھیلا ہوا ہے، آپ باب مدینۃ العلم ہیں، اگر اس سب کو اختصار کے ساتھ ہمیں کوئی سبق عطا کرنا چاہیں جو جادہ حیات میں کامیابی کا زینہ ہو تو آپ ہمیں کیا فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور پھر امام حسن نے اس موقع پر ایک عظیم اور وقیح خطبہ ارشاد فرمایا لوگو کل تم سے ایک ایسا شخص بچھڑ گیا جس کو نہ اس سے اگلے اس سے پڑھ کر پا سکے اور نہ اس کو اس کے پچھلے پہنچ سکے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی حیثیت کا حامل تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ان کو اپنا جھنڈا عطا کرتے اور وہ ہمیشہ ہر مارکے سے سرخرو واپس لوٹتے۔ جبرائیل اور میکائیل مارکوں میں ان کے ہم رکاب ہوتے، جس نے دنیا سے جاتے ہوئے محض 700 درہم کے علاوہ سونا اور چاندی ایک ذرہ بھی نہ چھوڑا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے حضرت امام حسن کو بطور خاص یہ نصیحت کی کہ بیٹا میرے قاتل کے ساتھ وہی سلوک کرنا اور اس کو کھانے کے لیے وہی سہولت فراہم کرنا جو تم میرے لیے کرو گے۔ اگر میں بچ گیا تو میں اس کے ساتھ خود فیصلہ کروں گا،
اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو اس کو ایک ہی وار میں ختم کرنا، اس کے اعضاء کا مسئلہ نہ کرنا، کہ میں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ کسی کا مسئلہ نہ کرو، خواہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر طویل نصیحتیں فرمائیں، فرمایا میں تو اس کو وصیت کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد اپنے گھر میں رہو اور اپنے گناہوں پر روتے رہو اور فکر آخرت کو اپنے لیے لازم رکھو۔ فرمایا پیارے بیٹے، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، مستحقین میں صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو لازم رکھنا، خوشی اور غصے میں عدل اور میانہ روی کو اختیار کرو، مصیبت زدہ پر رحم کرو، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مہمان کی عزت کرو، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، مساکین سے محبت اور ان کی ہم نشینی کو اختیار کرو، عجز اور انکسار کو اپنے لیے لازم رکھنا، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے۔ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے خاندان والوں کو یہ بھی نصیحت فرمائی کہ موت کو یاد رکھنا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، کیونکہ تم موت کے رہین منت ہو، مصائب تمہارے درپیش ہیں اور بیماری تم سے دور نہیں۔ تمہیں خفیہ اور اعلانیہ ہر حالت میں خشیت الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ قول و فعل میں شریعت کو مقدم رکھو، آخرت کا معاملہ درپیش ہو تو پہل کرو، دنیاوی معاملات میں بھی تعجیل نہ کرو، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اور پھر آپ نے اچھی معاشرت کے حوالے سے جاتے ہوئے وصیت فرمائی کہ اچھی بات کا ہمیشہ حکم دو، برائی سے منع کرو، اسلامی بھائی چارے کو مضبوط رکھو۔ اور پھر آپ نے اپنے خاندان والوں اور بالخصوص بنی عبد المطلب کو یہ حکم فرمایا کہ میرے بعد دیکھنا لوگوں کا خون نہ بہانا۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے یوم کی مناسبت سے نور قرآن کی یہ خصوصی نشست جو قرآنی آیات کی روشنی میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان و عظمت اس عنوان سے آراستہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محمد فاروق القادری آپ تشریف فرما ہیں، علامہ پیر سید شمس الرحمن مشہدی آج بطور خاص ہماری اس نشست کی زینت بنے، اور آج باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے الحاج اختر حسین قریشی۔ مہمانوں کی طرف بڑھنے سے قبل آج اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرشید، رشد و ہدایت عطا فرمانے والا، اس اسم مبارک کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت کے ساتھ اس اسم کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے راستے پر لے جاتا ہے۔ اب آج کا یوم اور پھر بطور خاص کہ حضرت علی المرتضیٰ کے حق میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، اس قدر کسی اور کے حق میں نہیں ہوئی، تو نور قرآن کی یہ نشست ہے، اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں میں چاہوں گا کہ آج اپنی گفتگو کا آپ آغاز فرمائیں۔ الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، سورہ بقرہ کی آیت 274۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باب مدینۃ العلم کے بوقت شہادت کا المناک واقعہ پیش کیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کے ساتھ جو آپ نے بڑا ہی پرمغز، جامع اور سبق آموز آپ کے نصائح کا چارٹر پیش کیا ہے۔ اگر مولا علی گزشتہ امتوں میں سے ہوتے سبحان اللہ تو یہ آسمانی صحائف کا حصہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اتنی امپورٹنٹ اور اہم نصیحتیں ہیں، لا ریب۔ میں ایک جملے پہ غور کر رہا تھا، سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت تھی، اور میرا یہ ماننا ہے اور میری یہ رائے ہے اور میرے دیکھنے والوں سے گزارش بھی ہے، کاش کہ یہ نصیحتیں ہماری ریاست ہمارے بچوں کے تعلیمی نصاب کا حصہ بنا دیتی۔ اللہ اکبر۔ یقیناً اگر ریاست نے نہیں بنایا، میں پیرنٹس سے گزارش کرتا ہوں، یہ ایک ایک لفظ یہ آب حیات میں دھلا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ کوثر و تسنیم کی خوشبو سموئے ہوئے ہے،
اس کو بار بار خود پڑھیں اور اپنے بچوں کی تربیت میں یہ خاص طور پر شامل کر لیں۔ ہزاروں کتابیں ایک طرف، اللہ مولا علی کا یہ ایک خطبہ ایک طرف، سبحان اللہ، یہ آپ کی بچوں کی زندگی میں انقلاب بپا کر دے گا۔ اس کو بار بار پڑھیں اور اپنے بچوں کو اس کو یاد کراتے رہیں، ہر تیسرے دن چوتھے دن یہ دہرائیں، سبحان اللہ، ہر چوتھے دن دہرائیں۔ سبحان اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اس میں مخلوق بھی ہے اور خالق بھی ہے۔ کیا خوبصورت وصیت نامہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 سب سے پہلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات کو اور دن کے وقت، چھپ کر اور علی الاعلان، سبحان اللہ، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر اللہ نے خاص اجر اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے رات دن ظاہر اور چھپ کر خرچ کرنے والوں کی تعریف فرمائی، ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اور ایسے لوگوں کو بطور خاص قیامت کے دن جو پروٹوکول حاصل ہوگا اور جو انعام اکرام فوز و فلاح اور کامیابی دی جائے گی، اس سب کا یہاں ذکر فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ بطور خاص اس آیت مبارکہ کا جو نزول ہے ابن عساکر کی روایت کے مطابق وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 4 درہم تھے۔ میں یہاں یہ عرض کر دوں، باب و مدینہ العلم کی یہ طبیعت تھی جو آتا راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ آپ نے زندگی کبھی دولت کو جمع کرنے میں صرف نہیں کیا، اپنا وقت عزیز، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ بوقت وصال بھی صرف 7 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا۔ جو آتا ایون کہ بیت المال میں جو ریاست کا مال جمع ہوتا، مولا علی شام ہونے سے قبل اٹھا کر سارا مستحقین تک پہنچاتے اور خود بیت المال میں جھاڑو دیتے کہ کوئی درہم دینار کوئی شے رہ تو نہیں گئی۔ وہ ریاست کا بھی اور ذاتی مال بھی مولا علی اسی طرح ہی خرچ فرماتے۔ ایک وقت تھا کہ 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے رات کے وقت صدقہ فرمایا، 1 دن کے وقت خیرات فرمایا، 1 چھپ کر اور 1 آپ نے ظاہراً لوگوں کی ترغیب کے لیے آپ نے راہ خدا میں دیا غربا کو۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے دینے کے یہ مختلف انداز اتنے پسند آئے کہ رب العزت نے اس انداز کو جو بھی اختیار کرے گا ہر ایک کے لیے پسندیدگی کا اعلان فرما دیا، اور یہ آیت مقدسہ اتر گئی کہ جو اس انداز سے جس نے دیا اور جو دے گا، ہر ایک کے لیے آیت کے عموم میں اللہ تعالیٰ نے تعریف اور تحسین فرما دی۔ اور اس آیت مقدسہ میں ایک خاص رمز، ایک سبق کا موز بات یہ بھی ہے، پہلے فرمایا گیا جس نے رات کو دیا، دن سے پہلے رات کا ذکر کیا، اور ظاہراً دینے سے پہلے چھپ کر دینے کا ذکر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفقہ لیل رات کو دینا سبحان اللہ، اور جو چھپ کر دیا جائے، یہ 2 ادائیں میرا رب خاص پسند فرماتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صاحب، میں آپ کی پیشوائی کے لیے اقبال کا شعر ضرور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ دنیا میں گوہر آبدار کی طرح چمک رہا ہے، تیری فکر کا بڑا چرچا ہے، بڑا عروج اور ارتقا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ از ولائے دود مانش زندہ ام، سبحان اللہ، در جہاں مثل گوہر تابندہ ام۔ میں اقبال حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان سے محبت کرتا ہوں، اور اسی محبت کے سبب دنیا میں گوہر تابدار کی طرح چمک رہا ہوں۔ اور ہمارے مہمان سید شمس الرحمان مشہدی، ان کی دنیا میں بھی پہچان اور شناخت یہی ہے، اور میں آپ کو مبارکباد بھی ضرور آج پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے لخت جگر سید قمر حیدر مشہدی، اس کی صحرا بندی کی تقریبات بھی جاری ہیں، اور آپ نے وقت نکالا اور یہاں تشریف فرما ہوئے۔ جناب، جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ
چھپ کے بھی اور اعلان بھی، تو ہمارے اعلان بھی آپ کو مبارکباد پیش کریں۔ مہربانی سر، تھینک یو جناب کسی آج آیت کا کے جو حوالے سے خاص موضوع ہے آپ کا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح اور ابراہیم کے گھرانے کو۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ باقی موضوعات آپ کے سامنے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لج نبھانا علی کریم کا ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہ سخاوت کی بات چل رہی تھی تو کریم سخاوت کے حوالے سے لج نبھانا علی کریم کا ہے، کیا گھرانہ علی کریم کا ہے۔ جب بھی کوئی پکارے مشکل میں، جب بھی کوئی پکارے مشکل میں، پاس آنا علی کریم کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک انگلی سے یوم خیبر میں در گھمانا علی کریم کا ہے۔ اور ہماری ماؤں نے تو بخاری صاحب، یقیناً آپ کی ماں بھی اس حوالے سے سر فہرست ہے، ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے کہ پانیوں کا حسین مالک ہے، واہ، دانا دانا علی کریم کا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اور مشہدی یہ کسے نہیں معلوم، خلد خانہ علی کریم کا ہے، اور بانٹنا ہے جو سارے ولیوں نے وہ خزانہ علی کریم سبحان کا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ بلا شبہ قرآن کا ہر لفظ بے مثال ہے، علی مولا کا ہر پہلو بے مثال ہے، اور جس مقام کو ہم اس وقت نظر انتخاب کے ساتھ منتخب کیے ہوئے ہیں، یہ مقام تو ایسا ہے کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ یقیناً۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ انتہائی ٹیکنیکل حل قرآن نے اس مقام پر بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری خاندان یعنی میری اصل کو اور میری نسل کو اللہ نے پورے جہان میں سے منتخب فرمایا ہے، تو اب کوئی کوشچن کرنے والا کوشچن کر سکتا تھا کہ شاید یہ حضور نے اپنی ذات کے حوالے سے کہا، تو قرآن نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رسول کوئی کام خدا کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا ہے۔ سبحان ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ نے آدم کو، اللہ نے نوح کو، اللہ نے آل ابراہیم کو، اللہ نے آل عمران کو کیا کیا ہے؟ علی العالمین، سارے جہانوں پر منتخب فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ استفائیت اتنی بڑی ٹرمینالوجی ہے، اس کی سمجھ آ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ استفاء کہتے ہیں قبلہ کسی کا ستھروں میں سے چنا جانا۔ واہ، پہلے اس کا ستھرا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے یہ گند، رازت، کدورت کے خلاف آتا ہے استفاء کا لفظ، تو پہلے تو اس کا ستھرا ہونا ضروری ہے، یعنی گند تو قریب آ ہی نہیں سکتا، پھر ستھروں میں سے بھی چنا جائے جو اسے استفاقیت کہتے ہیں۔ تو استفاء کا لفظ یہاں استعمال ہوا کہ حبیب صرف آپ ہی نہیں یا آپ کی ذات ہی نہیں بلکہ آپ کی اصل کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، آپ کی نسل کو بھی اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، پورے ایک جہان نہیں، علی العالمین، سارے جہانوں میں سے جو ستھرے ہیں ان میں سے جنہیں منتخب کیا ہے وہ آپ کا خاندان عالی شان ہے۔ اور طاہر بخاری صاحب اس پر جو آپ تو عربی کے ماشاءاللہ ماسٹر ہیں، میرا آج سے دل کر رہا ہے کہ یہ جو خطبہ آپ صبح پڑھتے ہیں یہ اللہ کرے مجھے یاد ہو جائے اور میں ہر محفل میں اس خطبے کو پڑھوں، اتنا خوبصورت، واللہ دل کو لگا ہے، اور میں اس کے ایک ایک فکرے کو ابھی تک مستی میں سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور آپ کو داد و تحسین دے رہا ہوں۔ اب عربی الحمدللہ آپ کی بڑی خوبصورت ہے۔ یہاں عربی کا ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں جو لفظ آیا نا صحیح، ایک ہوتا ہے فی العالمین اور ایک ہوتا ہے علی اللہ۔ واہ، یہاں جو آیت کا حسن ہے نا وہ اسی فل اور علل میں چھپا ہوا ہے، بہت بڑا حسن ہے۔ قبلہ کوئی جتنا بھی بڑا اونچا ہے وہ فی العالمین میں، جتنے بھی اونچے ہیں، ہر اونچے کی عزت کو سلام ہے، ہر عزت والے کی عزت کو سلام ہے، ہر بخت والے کی عزت کو سلام ہے، وہ اولیاء ہوں، وہ اغیاث ہوں، وہ اقطاب ہوں، وہ ابدال ہوں، وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، سب کی عزت کو سلام ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے نص قطعی سے، یہ سارے فی العالمین ہیں، وہ مجدد پاک ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کسی کا نام کیا لوں، ہر ایک جو چنا ہوا ہے یہ سارے فی العالمین ہیں۔ علی اور علی کے بیٹے یہ فی العالمین نہیں ہے، یہ علی العالمین ہے۔ اب جو فی العالمین اور علی العالمین کا فرق ہے وہ نہ میری اوقات ہے
نہ کسی بندے کی حیثیت ہے کہ یہ فعل اور علی العالمین کے فرق کو سمجھ سکے۔ آگے چلتے ہیں، جو آیت نمبر 37 کو مینشن کیا گیا ہے، اس میں یہ ایک نقطہ تو یا ایک پوائنٹ تو ہم نے سمجھ لیا، اس میں 4 پوائنٹس ایسے آتے ہیں تاکہ 4 وہ بھی پورے ہو جائیں اور پنجتن پاک کی نسبت بھی پوری ہو جائے۔ وہ ہے فتقبلھا ربھا بقبول حسن۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہلی بات یہ ہے کہ انہیں عام قبول نہیں حاصل ہوتا، انہیں قبول حسن نصیب ہوتا ہے۔ واہ، تو جس طرح مریم کو قبول حسن نصیب ہے، اسی طرح پنجتن پاک اور نسل مصطفیٰ کو بھی نص قطعی کے ساتھ قبول حسن نصیب۔ سبحان اللہ۔ اور آگے ہے انبتھا نباتا حسنا، باقی ساری مخلوق کی تربیت اس کے باپ ماں کے ذمے ہے، لیکن یہ جو مصطفیٰ والے لوگ ہوتے ہیں، استفائیت والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تربیت ان کے والدین کے ذمے نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ وہ انبتھا نباتا حسنا، وہ خود انہیں ابھارتا ہے، خود ان کی تربیت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کی ذات کے حوالے سے قرآن میں کیا آیا کہ الم یجدک یتیماً فآویٰ، اے حبیب آپ کو والدین کا صرف محتاج نہیں کیا، آپ کی تو تربیت ہم نے خود کی ہے، اور وہی تربیت کا سلسلہ بوسیلہ مصطفیٰ علی تک پہنچا۔ یعنی جس کی خدا تربیت کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کی تربیت خدا ہی کرے لیکن وسیلہ مصطفیٰ سے کرے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو انبتھا نباتا حسنا، اور آخری ہے وکفلھا زکریا، کہ ان کی جو کفالت کرتے ہیں نا، وہ بھی نقص والے نہیں ہوتے، وہ بھی عیب والے نہیں ہوتے، ان کی کفالت بھی ستھروں کے ذمے ہوتی ہے۔ اب مریم مصطفیٰ ہو، اس کی کفالت کرنے والا ستھرا ہو، تو جس نبی کی اور جس علی کی کفالت جناب ابو طالب کے ذمے ہو، وہاں نقص کیسے ہو سکتا ہے، وہاں عیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہ کفلھا زکریا ادھر ادھر جانے ہی نہیں دیتا کہ جو مصطفیٰ ہوتے ہیں ان کی کفالت بھی مصطفیٰ لوگوں کے حصے میں ہی آتی ہے۔ تو صاحبان ذی وقار پھر آگے کیا ہے؟ یا مریم انیٰ لک ھذا قالت ھو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ انہیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ جہان کا دیا ہوا نہیں ہوتا، رحمان کا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں نکات، یہ اور پہلا علی العالمین والا ملا تو 5 ہو گئے، اور ہماری 5 منٹ میں 5 کی بارگاہ میں سلامی اور ابھی اگلے 5 منٹ کے لیے پھر آؤں گا، اور پھر اقبال یاد آئے گا کہ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، خاک دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں میں، کیا دور مقصد نہ دیں۔ یہ اقبال ہیں، اور اقبال کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا پڑھا ہوا تھا، اور کوئی ظاہر ہے میرے دور کا شاعر ہوتا تو شاید کوئی اعتراض کرتا، کوئی ڈنڈی بھی لگ جاتی۔ ہوں مرید خاندان خفتہ خاک نجف، موج دریا آپ لے جائے گی ساحل پر مجھے، رونے والا ہوں شہید کربلا کے غم میں میں، کیا درے مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ حب اہل بیت، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل دامن حیدر مجھے، ڈھونڈتا پھرتا ہے ذل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ سورہ آل عمران آیت 59-63۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب یہ آیت مقدسہ بھی خود رب العالمین کی طرف سے اہل بیت عظام کی عظمت و شان پر ایک بہت بڑی تصدیق ہے۔ اس میں مباہلہ کا ذکر ہے جو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ طے پایا، اور عیسائی موقع پر فرار ہو گئے، اور انہوں نے معافی طلب کی اور مباہلے سے باز آئے۔ اس آیت مقدسہ میں شعور رکھتے تھے، میں شعور رکھتے تھے، اور میں آگے عرض کرتا ہوں کہ ان کے علماء نے اس وقت کیا الفاظ کہے۔ اس آیت میں جو مباہلہ ہوتا ہے دراصل یہ حق و صداقت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، حق کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول اور فعل اللہ تعالیٰ کی منشا سے منسلک ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب سچائی اور صداقت کو ظاہر کرنا چاہا، یعنی اللہ کی توحید کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد ہے، تو توحید ربانی کے اظہار کے لیے مباہلہ طے پایا، اور کائنات کی اس سب سے بڑی سچائی کے لیے جن سچوں کا انتخاب میرے مصطفیٰ نے کیا
وہ کون تھے؟ کیا دلائل توحید۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کو بطور دلیل توحید کے طور پر لے کر آئے۔ ان میں خود حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، حباب و مدینہ العلم، سیدہ ظاہرہ، مخدومہ کائنات، مادر حسنین، اور خود سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام، یہ تمام ہستیاں پنج تن پاک اس مبالغے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ یوں کہیں تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، جاؤ تم بھی اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنی ذوات کو لاؤ اور آ جاؤ، مبالغہ کرتے اور ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح پھر اپنی ان گھر کے افراد کو لے کر آئے۔ جب مباہلے کے لیے پہنچے تو عیسائی بھی آ گئے، لیکن ان کے علماء نے جب یہ روشن چہرے دیکھے انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا خدا کا واسطہ ہے، جناب عیسیٰ کا واسطہ ہے کہ تم یہ مبالغہ مت کرو۔ ہم جو چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے دعا کر دی کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ ہٹ جائے گا، اور اگر انہوں نے تمہارے خلاف دعا کر دی تو پھر قیامت تک حضرت عیسیٰ کی ملت میں سے کوئی عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا۔ ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ براندام ہوئے، عجز و نیاز کے ساتھ معافی طلب کی، جزیہ تسلیم کر کے واپس پلٹ گئے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ عذاب ان کے قریب پہنچ چکا تھا، اللہ اکبر۔ آج اگر یہ مبالغہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ان کا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ وہ مباہلے سے فرار ہو گئے۔ اب اس آیت مقدسہ کی روشنی میں ہم دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر کے ان افراد کو ساتھ لے کر توحید اور رسالت کی دلیل کے طور پر ان ہستیوں کو پیش کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ان ہستیوں میں سے ایک ایک ہستی توحید کی دلیل ہے، سچائی کا استعارہ اور علامت ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کے قیام اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اور ان ہستیوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حضرت علی، حضرت سیدہ کائنات اور حسنین کریمین کو شامل فرمایا۔ بہت خوبصورت نقطہ، اور جس پر اپنی گفتگو بریک سے قبل کی مفتی صاحب نے ختم کی کہ یہ وہ اولو العزم اور جلیل القدر ہستیاں ہیں جنہوں نے دین اترتے دیکھا اور دین کو پھر عملی طور پر اس کی پوری اسپرٹ اور روح کے ساتھ نافذ کیا۔ یہ کس طرح افورڈ کر سکتے تھے، برداشت کر سکتے تھے کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خطوط پر دین کو مرتب کر دیا تھا اس میں کہیں کوئی کمی یا کجی ہوتی، اور پھر جب بھی کبھی کسی کی زندگی میں بھی کوئی ایسا مرحلہ آیا تو پھر انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور یہاں تک کہ اگر اس راستے میں اس امر پر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی تو اس سے بھی یہ دریغ پا نہ ہوئے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے اس خوبصورت، اہم اور ایمان افروز موضوع پر مزید رہنمائی اور روشنی کا اہتمام کریں گے۔ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ 21 رمضان کی مناسبت سے نور قرآن کی یہ خصوصی نشست باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کا طرز زیست اور آپ کا اسلوب حیات، آپ ممبر پر بیٹھتے اور فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن پاک کے علوم کا مجھ سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں ہے، اور میں قرآن پاک کی ہر آیت سے متعلق جانتا ہوں کہ کس وقت اور کس کیفیت اور کس شان نزول کے ساتھ نازل ہوئی، دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں، سفر میں یا حضر میں، کسی پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے یا بلندی سے اترتے ہوئے۔ اور آپ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے معتمد ساتھی تھے، اور قرآن پاک
اس کی کتابت کے حوالے سے اور اس کی حفاظت کے حوالے سے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ اپنے صحابہ میں سے کسی کو بلاتے اور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھو. اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کا ایک اختصاص یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ نزولی ترتیب کے ساتھ بھی قرآن پاک محفوظ تھا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر جو تحقیق اور ریسرچ ہے قرآن پاک پر، اس میں یہ ایلیمنٹ اور عنصر بہت غالب ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اورینٹلسٹ اور مستشرقین کہ کس طرح یہ کتاب قرآن پاک کتاب انقلاب کے طور پر دنیا میں معروف اور معتبر ہوئی، کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ این کتابیں نیست چیزیں دیگرست. سبحان اللہ. اس کو محض کتاب نہ سمجھو، یہ تو دلوں کو یاد خدا سے آباد کر کے انسانوں کی کایا پلٹ دیتی ہے. اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے فرمودات اور آپ کا وہ معروف خط جو آپ نے اپنے ایک عامل اور ایک گورنر اور ایک کمانڈر مالک بن اشتر نخعی اس کو لکھا، اور آپ نے اس کو فرمایا کہ اس خط کو اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسانی حقوق نے تاریخ عالم کا منصفانہ ترین مراسلہ قرار دیا. سبحان. کمیٹی نے اس خط کو سماجی انصاف اور امن عالم کا اعلیٰ ترین معیار ڈٹرمنٹ کیا، اور آپ کو تاریخ انسان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیرک اور عادل ترین حکمران قرار دیا. آپ نے اس میں فرمایا کہ ایگزیکٹو کا کیا رول ہونا چاہیے، فرمایا عدلیہ اور دفاعی قوتوں کو کیا کیا ذمہ داریاں تفویض ہونی چاہیے. سرکاری ملازمین اور عہدیداروں کے انتخاب میں آپ نے فرمایا میرٹ اور شفافیت اس کو لازم رکھو، اس لیے کہ حکومتوں اور ملکوں کی ترقی میں اس شعبے کا بہت کلیدی کردار ہے. آپ نے فرمایا منصب قضات پہ ایسے شخص کو فائز کرو جو معاملات کو سلجھانے کا سلیقہ اور کرینہ رکھتا ہو. اور آپ نے فرمایا کہ فوج اور دفاعی قوتوں کی اولین ترجیح ریاست کا دفاع ہو، اور بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دفاعی ضروریات کو پورا کرے. جناب سورہ مائدہ کی آیت 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اس آیہ مبارکہ میں بے شمار نکات ہیں، لیکن دو نکات ایسے ہیں کہ جن پر بات کیے بغیر بات بنے گی نہیں. جناب پہلا نقطہ ہے ولی والا نقطہ، کہ اس آیت میں نص قطعی کے ساتھ کس کا ولی ہونا ثابت ہے اور ولی کا معنی کیا ہے. تو بہت سادہ سے لفظوں میں پہلے ولی کا معنی کرتے ہیں جو بغیر کسی اختلاف کے ولی سے چلتے چلتے پھر یہی راستہ آگے مولا تک بھی جاتا ہے. تو ولی کا معنی ہے مددگار، مشکل وقت میں مدد کرنے والا. تو یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ مددگار کون ہے. پہلا اللہ مددگار ہے، اور بلا شبہ سب سے پہلا مددگار اللہ ہے. پھر اللہ کے اذن سے اس کا رسول مددگار ہے. پھر والذین آمنوا، پھر رسول کے بعد وہ بھی مددگار ہیں جو ان کی زندگی محمد سے غداری میں نہیں گزرتی، آمنو محمد کی وفاداری میں گزرتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تین کیٹیگریز ہیں مدد کی. سب سے پہلے اللہ مددگار ہے، پھر اللہ کے اذن سے رسول مددگار ہے، پھر رسول کے توسل سے ایمان والے مددگار ہیں. تو ظاہری بات ہے جب عام ایمان والا مددگار ہے تو جسے رسول کل ایمان کہے اس کی مدد کا عالم کیا ہوگا. تو اسی لیے اہل بیت، اہل محبت، اہل عقیدت یہ کہا کرتے ہیں نا کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا. یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں، کیسے بدلا ہے نظارہ. یا علی کہنے کے بعد، اور آج کے دور کے سب سے بڑے مسئلے کا حل کہ سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، سال کے 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں، نام پڑھتا ہوں 11. یا علی کہنے کے بعد اور سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا کیا کوئی انسان ہارا. یا علی کہنے کے بعد یہی ولایت اور ولی والا سلسلہ جب اس پر اختصاص آ جاتا ہے تو یہی مقام مولا ہے.
اور یہ مقام مولا وہ ہے جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا غدیر خم کے موقع پر، اور بازو کھڑا کر کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی تمہیں مدد چاہیے تو بھی اسی سے لو، رہنمائی چاہیے تو بھی اسی سے لو، تمہیں کچھ اور چاہیے تو بھی اسی سے لو، سبحان اللہ۔ پہلے خدا سے مانگو، پھر مصطفیٰ سے مانگو، پھر علی المرتضیٰ سے مانگو۔ واہ۔ تمہاری عقیدتوں کا مرکز پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر مرتضیٰ ہونا چاہیے، تمہاری محبتوں کا مرکز پہلے خدا پھر مصطفیٰ پھر مرتضیٰ ہونا چاہیے۔ یہی اصل میں پیغام ہے من کنتو مولا فہذا علی مولا۔ خدا نے خود بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے، محمد نے سکھایا ہے واہ۔ علی کتنا ضروری ہے۔ واہ۔ غدیر خم کے موقع پر صحابہ بھر کی محفل میں یہی کچھ تو بتایا ہے علی کتنا ضروری ہے۔ واہ واہ تو واہ صاحبان ذی بکر یہ ہے ما انما ولیکم اللہ ورسولہ، یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں، اور محبت والوں کا تو یہ شروع سے ضرور ہے، یہ جو دم محمد ہم علی علی کہتے رہے، شاہ شریعت ہم علی علی وہ کہتے رہے۔ اقبال سے بھی کسی نے اعتراض کیا تو اس نے کہا تھا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار یہ گناہگار بوترابی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا سر، ان کا جو ریئل ویژن تھا نا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج کل لوگ یا رسول اللہ کہنے کو تو ایمان سمجھتے ہیں، یا علی کہنے پہ گھبراتے ہیں، وہ یہ فرق محسوس نہیں کر سکے۔ وَرَسُولُهُ کے بعد جو وَالَّذِينَ آمَنُوا آیا تھا، یہ سمجھانے کے لیے آیا تھا کہ لوگوں اصل حقیقت یہ ہے کہ تم جو سمجھا کرو خراب حال ہوں آسی ہوں یا نبی مددے، خراب حال ہوں آسی ہوں یا نبی مددے، تو فعل حیدر و زہرا ہے یا نبی مددے۔ غدیر خم میں یہ نقطہ دیا تھا آقا نے کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد ہے، واہ 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 واہ، کہ یا علی کا بھی مطلب ہے یا نبی مدد ہے۔ تو پہلا پہلو مولا کا ولایت والا، مولا والا، مددگار والا اس میں آیا ہے۔ دوسرا پہلو مولا کی سخاوت کا اس میں آیا ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، کہ یہ سائل کو ایک لمحہ تکلیف ہی نہیں آنے دیتے کہ میں سلام پھیر لوں اور بعد میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ انہیں سائل کی تکلیف بالکل برداشت نہیں، کبھی سائل کو لوٹانا تو درکنار، یہ سائل کا انتظار کرنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ان کی شان ہے۔ یہی بات تو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکیناً میں آگے آئے گی۔ اور میں اس پر صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، صفین کے موقع پر یہ بات تقریباً تمام کتب میں موجود ہے کہ آپ کے مقابلے میں جو بندہ لڑ رہا تھا، آپ کی ضرب کی وجہ سے اس کی تلوار ٹوٹ کے بخاری صاحب گر گئی، تو عجیب بندہ تھا وہ بھی، جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی نہتھا ہو گیا، تو اب اس نے فوراً کہا اے علی مجھے اپنی تلوار دے دو، عالم جنگ ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اپنی تلوار ٹوٹ گئی، اپنی تلوار دے۔ کیا بادشاہ ہے، دینے میں بھی حد ہے نا، فوراً اپنی تلوار اسے دے دی جنگ بھری جنگ میں۔ اب ہوتا کیا ہے، منظر یہ کہ تلوار تو اسے دے دی، اب وہ تلوار پکڑ کے کانپ رہا ہے، یہ تلوار دے کے مسکرا رہا ہے، وہ تلوار پکڑ کے آگے آ رہا ہے اور گھبراہٹ اس کے چہرے پہ یہاں ہے، اور یہ کمال اطمینان کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب بالکل قریب آ کے اس نے تلوار تانی نا، تو اس نے ایک فقرہ کہا، وہ فقرہ اس ساری بات کو سمجھانے، اس نے کہا علی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کبھی کسی نے قاتل کو بھی تلوار دی ہے؟ تو علی کا جواب وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ کہا میں نے قاتل کو نہیں دی، میں نے سائل کو تلوار دی ہے، قاتل کو نہیں دی، تو نے مجھ سے مانگی ہے، اور ہمارے گھر میں نہ ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ قبلہ ہم سارے جو گلی گلی نگر نگر پیغام دیتے پھرتے نا، مانگو علی سے، مانگو نبی سے، صرف اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ہاں نہ نہیں ہے، ہر جگہ پہ نہ ہو سکتی ہے، یہ نہ کرنے والے، ان کی سخاوت کا انداز ہی جہان سے اور علیحدہ ان کی سخاوت کا انداز، وہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت تو حیدری۔ ادھر سخاوت کا یہ منظر ہے کہ قاتل کو تلوار دی جا رہی ہے، اور یہ پھر ورثہ چل رہا ہے۔ عزیز میاں مرحوم نے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے دادا جی کے عرس پہ آیا تھا، چھوٹے چھوٹے تھے ہم، اس نے ایک شعر پڑھا تھا، آج تک بخاری صاحب اس کا نشہ ہے۔ اس نے امام حسین کے بارے میں، سایہ مصطفیٰ حسین مایہ مرتضیٰ حسین پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ قاتل نے سر طلب کیا، قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا، قاتل نے سر طلب کیا، مولا نے دے دیا، رکھے گا یاد وہ بھی سخاوت حسین، واہ واہ، رکھے گا یاد وہ بھی۔ جناب تو یہ موضوعات تو آپ کے سامنے ہیں۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ جہاں انہوں نے علامہ مشہدی صاحب نے کہ جو صفین کا واقعہ، اور اس سے قبل کہ جب دشمن پر غالب آ گئے اور پھر اس نے ایک جسارت کی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کہ کس طرح جو نفس کی نفی ہے، للہیت اور للہیت ہے، اور پھر آگے سورہ رعد کی آیت
ساتھ کہ حضرت علی المرتضیٰ کی عظمت اور شان جناب؟ مولا علی کی زندگی کا سبق ویسے تو ہر موڑ، ہر قول، ہر آپ کا فعل ہی سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ جنگ صفین سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ آدمی بڑا دولت سے، طاقت سے نہیں ہوتا، واہ، آدمی بڑا عجز و نیاز سے، تواضع اور انکساری سے سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ بڑا عہدہ دے، بڑی عزت سے نوازے تو آپ کے اندر عجز و نیاز اور تواضع بھی زیادہ بڑھ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پر حضرت علی حاوی ہوتے ہیں، قریب ہے کہ اس کا سر اتار دیں، اس نے ایک جسارت کر لی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹ گئے اور اسے چھوڑ دیا۔ اب وہ بھی ہکا بکا رہ گیا کہ مجھ پر قدرت رکھتے ہوئے میرے گلے پر آپ کی تلوار ہے، بس چلانے کی دیر ہے، پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے میں تجھے اپنے رب کے لیے مار رہا تھا، اللہ، لیکن جب تو نے یہ کام کر کے مجھے غصہ دلایا تو اب شائبہ تھا کہ میں اپنے نفس کے لیے تجھے نہ ماروں، تو میں نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھا لی تاکہ میرا ہر عمل صرف میرے رب کے لیے ہو۔ الحب فی اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ سے شعب الایمان میں حدیث ہے کہ اے پروردگار تیرے نزدیک سب سے معزز بندہ کون ہے؟ سبحان۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو قدرت رکھتے ہوئے بھی کسی کو معاف کر واہ، وہ ہوتا ہے بڑا انسان۔ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور انتقام لینے کے بجائے معافی کی طرف آئیں، اور اگر کوئی کہیں کچھ کہنا پڑے یا کرنا پڑے اس میں صرف میرے رب کی رضا ہو، میرے رسول کی رضا ہو۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، بے شک آپ منذر ہیں، ڈر سنانے والے ہیں، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہوتا ہے، ہدایت کی روشنی دکھانے والا۔ اب اس آیت مقدسہ میں ایک معنی تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہی خود منذر ہیں، یعنی مطالبہ کیا تھا اہل کفر نے کہ آپ پر نشانیاں کیوں نہیں اتر رہیں، وہ دکھائیں ہمیں، حالانکہ اس سے پہلے قرآن اتر چکا، رسول اللہ معجزات دکھا چکے، اب وہ پھر کہہ رہے ہیں کوئی اور نشانی کیوں نہیں اتری، وہ ہمیں دکھائیں۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میں تو تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، یہ نہیں کہ تم فرمائشیں کرتے رہو میں معجزے ہی دکھاتا رہوں۔ اور اگر یہی سلسلہ ہو کہ ہر ایک کہے مجھے بھی معجزہ دکھائیں، یہ کہے مجھے علیحدہ دکھائیں، یہ کہے مجھے علیحدہ دکھائیں، تو پھر تو یہ معجزات کا ہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر ان کی آنکھ کھلی ہے باطن کی اور ظاہر کی تو انہیں نظر آ جائے گا کہ آپ خود ہی سراپا معجزہ ہیں، آپ کا قرآن بھی معجزہ ہے، آپ کا قول اور فعل بھی معجزہ ہے۔ آپ انہیں بتا دیں میں تو صرف تمہیں رب کا ڈر سنانے آیا ہوں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم میں ایک ہادی ہے۔ اب وہ ہادی کون ہے؟ ایک تفسیر تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری تفسیر جو بڑی سکہ روایات میں سے ہے وہ یہ کہ اس میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد سے مراد ہاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو قرآن مجید نے ہاد کہا، ہادی کہا، کہ آپ ہدایت کی طرف بلانے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہدایت حق اور ہدایت حضرت علی کے ساتھ ہے، اور حق و ہدایت حضرت علی کے ساتھ ہے، اور علی حق و ہدایت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ جو آپ نے پیشگی بشارات دی تھیں کہ جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہوں گے، اور جو آپ وہ پھر حضرت عمار بن یاسر والا وہ سارے احادیث موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر موقع پر ہدایت کے آپ کے ساتھ ہونے، اور جہاں علی کھڑا ہو جائے وہی ہدایت ہے، اور جس نے ہدایت پانی ہے وہ حضرت علی کے سرکل میں آ جائے۔ حضرت علی کو نظر انداز کر کے نہ کسی نے ہدایت پائی ہے، اور واللہ باللہ تاللہ
حضرت علی سے کٹ کر کوئی کبھی ہدایت پا بھی نہیں سکتا، اور نہ کوئی دنیا میں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کسی کے حصے میں آ سکتی ہے۔ اختتام ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اختتامیہ پڑھیں، اور اقبال نے کہا تھا کہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ جناب، جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے، واہ، واللہ کسی شان کا حقدار نہیں ہے۔ اور آپ کا آخری فقرہ کہ علی کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جو شخص بھی آقا کا وفادار نہیں ہے، واللہ کسی شان کا حقدار نہیں ہے، اور حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، پھر کچھ بھی تیرے پاس وہ فنکار نہیں ہے۔ اور مشکوک ہے گر الفت بو بکر و عمر بھی، مشکوک ہے گر الفت بو بکر و عمر بھی، پھر کوئی زمانے میں وفادار نہیں ہے۔ اور کردار میں ستھرا ہے جو میسون کا بیٹا، پھر کوئی زمانے میں خطا کار نہیں ہے۔ ہم مشہدی منگتے ہیں در شاہ نجف کے، ہم مشہدی منگتے ہیں در شاہ نجف کے، کیونکہ اس در کے گداؤں کو کبھی ہار نہیں ہے۔ آیت ہے الا المودۃ فی القربہ، اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ نے اجر رسالت کے طور پہ علی اور علی کے بچوں کی محبت کا حکم فرمایا، مانگا نہیں ہے۔ یہ لفظ ضرور ذہن میں رکھیں، ہر جگہ سوال کا مطلب مانگنا نہیں ہوتا، نہ سوال کا مطلب پوچھنا ہوتا ہے۔ اللہ بھی جب کسی سے پوچھے تو اس کا مطلب پوچھنا نہیں ہوتا۔ وما اسألک بیمینک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، ہر جگہ اسأل سالہ کا مطلب نہ مانگنا ہے نہ پوچھنا ہے، یہ کہنے والے کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ یہاں بھی لا اسألکم، رسول نے مانگا نہیں ہے، رسول نے حکم فرمایا ہے کہ میرے اجر رسالت جو ہے، جو میری محنت ہے، اگر اس کو تم سلوٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ سلوٹ کا پہلا رنگ تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ تم میرے علی، میرے حسن، میرے حسین، میری بیٹی اور میری نسل کے وفاداروں میں اپنا نام لکھواؤ۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو سمجھو کہ تم نے رسول اللہ کی محنت کو سلوٹ نہیں کیا، رسول اللہ کی محنت کو تم نے سلام نہیں کیا۔ تم نے نماز تو لی ہے، نماز کا ایسنس نہیں لیا، تم نے روزہ تو لیا ہے، روزے کی روح نہیں لی، تم نے حج تو لی ہے، حج کی اصلیت نہیں لی۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم نے فرمایا تھا کہ اگر بندہ کعبے کے پاس کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے، بین الرکن والمقام، رکن اور مقام کے پاس رہ کے روزے رکھے، ہر وقت زندگی بھر وہیں پہ رہے، لیکن وہو مبغض لأہل بیتی، اور اس کے سینے میں ان کا بغض ہو تو پھر اس کی ہر چیز پھوگ ہے، بیکار ہے۔ دخل النار، حیدر کی ولایت کا جو اقرار نہیں ہے، پھر کچھ بھی تیرے پاس وہ فنکار نہیں ہے۔ مودت فی القربہ کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھیں، پورا قرآن سامنے پڑا ہے، ہر عزت والے سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ میں اپنے سامعین کے لیے، اور آپ کو تو یقیناً سبق سنانا ہے، مفتی صاحب ہوں، آپ کو تو سبق سنانا ہے، سامعین کے لیے نذرانہ پیش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اونچے ہوئے ہیں، اسلام کا ایک مزاج ہے، قرآن کا ایک مزاج ہے کہ اچھوں سے پیار کا حکم دیتا ہے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کے واتبع سبیل من اناب الی، ہر اچھے سے قبلہ محبت کا حکم ہے۔ لیکن اللہ جانے کیا شان ہے اس خاندان عالی شان کی، پورا قرآن ہے 30 پاروں میں، مجھے کسی اور خاندان کے بارے میں یہ لفظ نہیں ملے، اگر کسی کو ملے تو مجھے ضرور مطلع کرے، میں ماننے کے لیے کیا اس خاندان کو بھی اسی رنگ میں سلام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پوری کائنات کے ہر خاندان، اچھے خاندان کے لیے محبت کا حکم ہے۔ یہ وہ خاندان ہے پنجتن پاک والا خاندان، یہاں اللہ نے نظام ہی چینج کر دیا، الا المودت رکھ دیا ہے۔ اور یہ بات میں اور کچھ بھی نہ کہوں تو اتنا کہنا ضروری ہوگا کہ محبت کا اصول یہ ہوتا ہے، یہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، یعنی ہو تب بھی گزارا چلتا ہے، نہ ہو تب بھی گزارا چلتا ہے۔ مودت کا اصول ہے، یہ ہو تو گزارا چلتا ہے، نہ ہو تو کبھی گزارا نہیں چلتا ہے۔ وقت بالکل اختتام پہ ہے، اور آپ کی باتیں تو یقیناً ایسی ہیں کہ چراغ سے چراغ جلتا رہے اور روشنی اور نور اس میں سے کشید ہوتا رہے۔ اعلیٰ حضرت کے سلام کے اشعار، آپ نے سلام کا ذکر کیا کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق۔ الحاج اختر حسین قریشی۔
عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب ہوتا ہے، علی کے چہرے کو تکنا ثواب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر شہبو تراب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی ہے، جس کا مولا نبی ہے اس کا مولا علی، غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، غدیر خم پہ نبی کا خطاب ہوتا ہے، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، علی کے تن کا پسینہ گلاب ہوتا ہے، کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی، کوئی ہے داتا ولی اور کوئی ہے مہر علی، علی کے در کا گدا لاجواب ہوتا ہے، عطا علی کو لقب بو تراب